حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ مکی دور ہے، ظلم و ستم کا دورہ ہے، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی سختیاں ہو رہی ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سختیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے فریاد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختیاں ہیں ہم پر، آپ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سے ان سختیوں کو دور فرمائے۔ یہ ایک سوال ہے جو ذہنوں میں آتا ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ آج دنیا میں مسلمانوں پر اتنا ظلم ہے، کیا اسلام حق پر نہیں ہے؟ کیا مسلمان حق پر نہیں ہے؟ پھر آخر ہم پر کیوں اتنی سختیاں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی یہ سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہنوں میں آیا۔ وہ انسان تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ فرمایا خباب ابھی سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی منظر کشی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی جو سورہ البقرہ کی اس آیہ میں کی گئی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اور وہ وقت بھی اب تم پر نہیں آیا جو تم سے پہلے والوں پر ہو کر گزرا ہے کہ ان کو سختیاں آئیں، ان پر مصائب آئے، حتیٰ کہ رسول بھی یہ فریاد کرنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، اہل ایمان کو بھی تسلی دی کہ گھبراؤ مت، اللہ کی مدد قریب ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تسلی دی، حوصلہ دیا اور امید دلائی اور صبر اور استقامت کا درس دیا اور کہا کہ دیکھو کہ اس سے پہلے تو بڑی سخت تکلیفیں اہل ایمان پر آ چکی ہیں، اہل ایمان پر تو اتنی سخت تکلیفیں آئی ہیں کہ انہیں اہل ایمان کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، آدھا دفن کر کے اور باقی جسم کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو چھلنی کیا جاتا، پھر بھی ان کی زبانوں سے ایمان کے خلاف کوئی بات نہیں نکلی، اللہ پر توکل کے خلاف کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ اے خباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دے کر کہا کہ تم صبر سے کام لو، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ نہ صرف یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی بلکہ اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے۔ تو ایک تو اہل ایمان کو سبق دیا جا رہا ہے صبر کا، استقامت کا، ڈٹ جانے کا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے، اللہ کے دین پر چلنا ضروری ہے۔ آج ہم دین پر عمل نہ کریں، دین کے مطابق زندگی بسر نہ کریں اور ہم چاہیں کہ ہر طرح کی آسائشیں ہمیں حاصل ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر سخت سے سخت حالات آئے ہیں، ان کی قوم کے لوگ پریشان ہوئے، اہل ایمان پریشان ہوئے، پیغمبروں کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے فریاد کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے لوگ آئے، انہوں نے آ کر اپنے پیغمبر کے سامنے، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے فریاد کی کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد مانگیے، اللہ تعالی ہمارے حالات کو بدل دے، لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دے۔ تو پیغمبروں نے ان کو یہی تلقین کی